أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبداللہ بن معاویہ جماحی، صالح مری، ہشام بن حسان، محمد بن سیرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو ہم لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا گیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم لوگوں سے پہلے کی قومیں اسی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث و تکرار نہ کرنا۔ اس باب میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف صالح مری کی روایت سے جانتے ہیں اور ان سے کئی غریب روایات مروی ہیں جن میں وہ منفرد ہیں۔ یحییٰ بن حبیب بن عربی، معتمر بن سلیمان، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہم السلام کے درمیان مکالمہ ہوا۔ موسیٰ نے فرمایا، اے آدم، اللہ تعالی نے آپ کو ہاتھ سے بنایا، پھر اپنی روح آپ میں پھونکی اور آپ کی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم نے جواباً فرمایا، اے موسیٰ، تو وہ ہے جسے اللہ نے شرف ہم کلامی کے ذریعے برگزیدہ کیا، تو مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتا ہے جسے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے میرے لیے لکھ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس طرح آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ اس باب میں حضرت عمر اور جندب سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اعمش کے بعض ساتھی اسے اعمش، وہ ابو صالح، وہ ابو ہریرہ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جبکہ بعض راوی اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے کئی سندوں سے منقول ہے۔ بندار عبد الرحمن بن مہدی، شعبہ
عاصم بن عبید اللہ حضرت سالم اپنے والد عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو عمل کرتے ہیں کیا یہ نیا امر ہے؟ یا عرض کیا کہ کیا نیا شروع ہوا ہے یا یہ پہلے سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اس سے فراغت حاصل کی جا چکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے سے لکھا ہوا ہے اور اس سے فراغت ہو چکی ہے۔ اے خطاب کے بیٹے، ہر شخص پر وہ آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، لہذا جو نیک بخت لوگ ہیں وہ نیک بختی کے عمل کرتے ہیں اور جو بدبخت ہیں وہ اسی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اس باب میں علی، حذیفہ بن اسید، انس اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حسن حلوانی، عبداللہ بن نمیر، وکیع، اعمش، سعد بن عبیدہ، ابو عبد الرحمن سلامی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کو رید رہے تھے۔ اچانک آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے متعلق متعین نہ ہو چکا ہو کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ وکیع کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے لیے جنت یا دوزخ میں اس کی جگہ لکھی نہ جا چکی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم بھروسہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا، عمل کرو، ہر ایک جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس پر آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حناد، ابو معاویہ، اعمش، زید بن وہب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صادق مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تم میں ہر ایک ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی حالت میں رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد گاڑھا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 چیزیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان باشت بھر فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر الہی اس کی طرف سبقت کرتی ہے تو اس کا خاتمہ دوزخیوں کے اعمال پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی جہنمیوں کے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ تقدیر الہی اس کی طرف دوڑتی ہے
اور اس کا خاتمہ جنتیوں کے اعمال پر ہوتا ہے، پس وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد بن بشار، یحییٰ بن سعید، اعمش، زید بن وہب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کی اور اسی کی مثل ذکر کیا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایات مروی ہیں۔ احمد بن حسن فرماتے ہیں، میں نے امام احمد بن حنبل کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری آنکھوں نے یحییٰ بن سعید قطان کی مثل کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ اور سوری نے اعمش سے اس کی مثل روایت کی۔ محمد بن علا نے وکیع کے واسطے سے، انہوں نے بواسطہ اعمش حضرت زید سے اس کی مثل حدیث روایت کی۔ محمد بن یحییٰ قطاعی، عبدالعزیز بن ربیعہ بنانی، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت کل مولود یولد علی الملۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یشرکانہ، ہر پیدا ہونے والا ملت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بچے جوان ہونے سے پہلے فوت ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ وہ اگر بڑے ہوتے تو کیا کرتے۔ ابو قریب، حسن بن حریث، وکیع، اعمش، ابو صالح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حدیث کے ہم معنی روایت کرتے ہیں، لیکن یہاں یولد علی الفطرۃ کی جگہ یولد علی الفطرۃ کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ وغیرہ اسے اعمش، وہ ابو صالح، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مثل نقل کرتے ہیں، اور اس میں یولد علی الفطرۃ کے الفاظ ہیں۔ محمد بن حمید رازی، سعید بن یعقوب، یحییٰ بن زریس، ابو مودود، سلیمان تیمی، ابو عثمان نہدی، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قضا کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے، اور عمر کو نیکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی۔
اس باب میں ابو اسید سے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف یحییٰ بن زریس کی روایت سے جانتے ہیں، اور ابو مودود دو ہیں، ایک کو فضاح اور دوسرے کو عبدالعزیز بن سلیمان کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بصری ہیں اور دوسرے مدنی ہیں۔ جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے وہ ابو مودود فضاح بصری ہیں۔ حناد ابو معاویہ اعمش ابو سفیان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایمان لائے آپ پر، اور جو چیز آپ لائے اس پر بھی، کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ اس باب میں نواس بن سمعان، ام سلمہ، عائشہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اسے اسی طرح کئی راوی اعمش، وہ ابو سفیان اور وہ انس سے نقل کرتے ہیں۔ بعض راوی انس کی جگہ جابر سے بھی اسے نقل کرتے ہیں، لیکن ابو سفیان کی اعمش سے منقول حدیث زیادہ صحیح ہے۔ قتیبہ بن سعید، لیث، ابو قبیل، شفی بن ماتع، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ آپ کے پاس دو کتابیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں۔ آپ نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس میں اہل جنت کے نام ہیں، پھر ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں میزان کر دیا گیا ہے، پھر ان میں نہ کمی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں اہل دوزخ، ان کے آباء و اجداد اور قبائل کے نام مذکور ہیں، اور پھر آخر میں میزان کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ان میں کمی نہ ہوگی اور نہ زیادتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدھی راہ چلو، میانہ روی اختیار کرو،
کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت والوں ہی کے عمل پر ہوگا، اگرچہ اس سے پہلے کیسے بھی عمل ہوں، اور اہل دوزخ کا خاتمہ دوزخ والوں کے اعمال پر ہی ہوگا، خواہ اس سے پہلے اس نے کسی طرح کے بھی عمل کیے ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور دونوں کتابوں کو پھینک دیا، پھر فرمایا تمہارا رب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے، ایک فریق جنت میں اور دوسرا دوزخ میں ہے۔ قتیبہ بکر بن مضر ابو قبیل، قتیبہ بھی بکر بن مضر ابو قبیل سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت ابن عمر سے بھی حدیث منقول ہے، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابو قبیل کا نام حیی بن ہانی ہے۔ علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو عمل پر لگا دیتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عمل میں لگاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اسے موت سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ بندار عبد الرحمن بن مہدی، سفیان، عمارہ بن قعقاع، ابو زرعہ بن عمرو بن جریر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اونٹ جسے کھجلی ہوتی ہے جب دوسرے اونٹوں کے درمیان آتا ہے تو سب کو کھجلی والا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر پہلے اونٹ کو کس کی کھجلی لگی؟ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور نہ ہی سفر کا اعتقاد صحیح ہے۔ اللہ تعالی نے ہر نفس کو پیدا کیا اور اس کی زندگی، رزق اور مصیبتیں بھی لکھ دیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ میں نے محمد بن عمرو بن صفوان ثقافی بصری کو کہتے ہوئے سنا کہ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ اگر مجھے مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان قسم دلائی جائے تو میں قسم اٹھا کر کہوں گا کہ میں نے عبد الرحمن بن مہدی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں دیکھا۔ ابو الخطاب زیاد بن یحییٰ بصری، عبداللہ بن میمون، جعفر بن محمد، ان کے والد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اسے نہیں ملنی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی۔ اس باب میں حضرت عبادہ، جابر اور عبداللہ بن عمرو سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث جابر کی حدیث سے غریب ہے، ہم اسے صرف عبداللہ بن میمون کی حدیث سے پہچانتے ہیں، اور عبداللہ بن میمون منکر حدیث تھا۔ محمود بن غیلان، ابو داود، شعبہ، منصور، ربعی بن خراش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان لائے۔ محمود بن غیلان، نظر بن شمیل، شعبہ نظر بن شمیل سے، اور وہ شعبہ سے اسی کے مانند نقل کرتے ہیں، لیکن ربعی ایک شخص سے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابو داود کی شعبہ سے منقول حدیث میرے نزدیک نظر کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ کئی راویوں نے بھی منصور سے، انہوں نے ربعی سے، اور انہوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ جارود بیان کرتے ہیں کہ وکیع کہتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے ربعی بن خراش نے اسلام میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ بندار، معمل، سفیان، ابو اسحاق، حضرت مطر بن عکاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالی نے بندے کی کسی جگہ موت لکھی ہوتی ہے تو وہاں کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس باب میں ابو عزاہ سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ مطر بن عکاس کی اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث کا ہمیں علم نہیں۔ ہم سے محمود بن غیلان نے اور ان سے معمل اور ابو داود حفاری نے سفیان کی روایت اسی کے مثل بیان کی۔ احمد بن منیع، علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابو ملیح، ابو عزاہ، احمد بن منیع اور علی بن حجر بھی یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں
کہ اسماعیل بن ابراہیم ایوب سے، وہ ابو ملیح اور وہ ابو عزاہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے کے لیے کسی مقام کو جائے موت قرار دیتا ہے تو اس طرف اس کے لیے کوئی حاجت پیدا کر دیتا ہے۔ الیہا حاجاہ کے الفاظ ہیں یا بیہا حاجاہ کے الفاظ، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عزاہ صحابی ہیں، ان کا نام یسار بن عبد ہے۔ ابو ملیح عامر بن اسامہ بن عمیر حزالی ہیں۔ سعید بن عبد الرحمن مخزومی، سفیان، زہری، حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مرقیہ جن سے ہم دم کرتے ہیں اور یہ دوائیں جن سے ہم علاج کرتے ہیں اور یہ بچاؤ کی چیزیں جن سے ہم ضرب سے بچتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر کو ٹال سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی میں سے ہے۔ یہ حدیث ہم صرف زہری کی روایت سے جانتے ہیں، کئی راوی اسے سفیان، وہ زہری، وہ ابو خزامہ اور وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یہ زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح کئی راوی زہری سے، وہ ابو خزامہ سے اور وہ اپنے والد سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ واصل بن عبد الاعلی، محمد بن فضیل بن قاسم بن حبیب، علی بن نزار، اکریمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، ایک فرقہ مرجیہ اور دوسرا فرقہ قادریہ۔ اس باب میں حضرت عمر ابن عمر اور رافع بن خدیج سے بھی احادیث منقول ہیں، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ محمد بن رافع، محمد بن بشر، سلام بن ابو عمراہ، اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ پھر محمد بن بشر بھی، علی وہ فزار سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ، محمد بن فراس بصری، ابو قتیبہ، سلم بن قتیبہ، ابو عوام، قتادہ، مطرف بن عبداللہ بن شقیر، حضرت عبداللہ بن شقیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بنو آدم کی تصویر اس نقشے پر تیار کی گئی ہے کہ اس کے دونوں جانب 99 خواہشات ہیں۔ اگر وہ زندگی بھر ان تمام تمناؤں سے محفوظ بھی رہے تو بڑھاپے میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ ابو عوام سے مراد عمران قطان ہیں۔ محمد بن بشار، ابو عامر محمد بن ابی حمید، اسماعیل بن محمد بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو آدم کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالی کی قضاء و قدر پر راضی رہے، اور اس کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالی سے خیر طلب نہ کرے اور اس کی قضاء پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف محمد بن ابی حمید کی روایت سے جانتے ہیں۔ محمد بن حمید کو حماد بن ابی حمید بھی کہتے ہیں۔ یہ ابو ابراہیم مدینی ہیں اور محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ محمد بن بشار، ابو عاصم، حیواہ بن شریح، ابو صخر، حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ فلاں آپ کو سلام کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ اس نے نیا عقیدہ نکالا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اسے میرا سلام نہ کہنا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت میں، یا فرمایا میری امت میں زمین میں دھنسا دینا، چہروں کو مسخ کر دینا اہل قدر میں ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابو صخرہ کا نام حمید بن زیاد ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ، ابو داود طیالسی، عبد الواحد بن سلیم کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ آیا تو میری ملاقات عطا بن ابی رباح سے ہوئی۔ میں نے کہا، اے ابو محمد، اہل بصرہ تقدیر کے متعلق کچھ چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا، بیٹے تم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، تم سورت زخرف پڑھو۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، اور یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں اس سے برتر اور مستحکم ہے۔ عطا بن ابی رباح نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ام الکتاب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ کتاب ہے
جسے اللہ تعالی نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے لکھا، اس میں تحریر ہے کہ فرعون دوزخی ہے اور ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ٹوٹ گیا۔ عطا کہتے ہیں کہ پھر میں نے صحابی رسول ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا آپ کے والد نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ فرمایا میرے والد نے مجھے بلایا اور فرمایا بیٹے اللہ سے ڈر اور جان لو اگر تم اللہ سے ڈر گئے تب ہی اس پر ایمان لاؤ گے اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ گے، اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھو۔ اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا تقدیر جو گزر چکی اور جو ہمیشہ ہمیشہ ہونے والی ہے قیامت تک۔ ابراہیم بن عبداللہ بن منذر صنعانی، عبداللہ بن یزید مقری، حیواہ بن شریح، ابو ہانی خولانی، ابو عبد الرحمن حبولی، حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تقدیریں آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 پہلے لکھ دی تھیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ محمد بن علا، محمد بن بشار، وکیع، سفیان ثوری، زیاد بن اسماعیل، محمد بن عباد بن جعفر مخزومی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین قریش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تقدیر کے متعلق جھگڑتے ہوئے حاضر ہوئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن دوزخ میں منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔